بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک مرد قریشی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل پر 10,000 دینار میرے واجب ہیں اور وہ مجھے دیتا نہیں۔ ہر روز مجھے لیت و لال میں رکھتا ہے اور مجھے سخت پریشان کرتا ہے کیونکہ وہ زبردست ہے اور میں کمزور ہوں۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر دلا دیں تو مجھ پر بہت ہی احسان ہوگا۔ یہ باتیں سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہمراہ لے کر ابو جہل کے پاس تشریف فرما ہوئے، اور وہ اس وقت قریشیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی اور پھر کہا، آپ کس ارادے سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا، اے ابو جہل، 10,000 دینار اس غریب کو کیوں نہیں دیتا؟ یہ سنتے ہی فوراً ابو جہل نے 10,000 دینار اس کو دیے۔ پھر وہ مرد قریشی خوش ہو کر اسی وقت آپ پر ایمان لے آیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لائے تو ابو جہل کی بیوی ابو جہل سے لڑنے لگی کہ کیوں تو نے اپنے دشمن کی خاطر مدارات کی اور ان کے کہنے سے اپنا مال بھی اپنے ہاتھ سے کھویا۔ اس نے کہا کہ جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ دو اژدہے ان کے دونوں کاندھوں پر موجود تھے، اور جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو قریب تھا کہ وہ مجھے اپنے منہ میں رکھ کر نگل جائیں۔ میں نے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اسی وقت اس مرد کی واجب الادا رقم دے کر فوراً رخصت کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور معجزہ ابو جہل کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل بارہا قریشیوں کے مجلس میں کہا کرتا تھا کہ دو دیکھنے محمد ابن عبداللہ کے مجھے شدید خوف اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بہت نیزے بردار شیر اور سانپ گرد ان کے مجھ کو نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی اور نامعقول گفتگو کرے گا تو اس کو ہم سب مار ڈالیں گے۔ بس اسی طرح کا جادو ہر وقت محمد ابن عبداللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ سچ ہے خدا، جس کو گمراہ کرے اس کو راہ پر کون لائے۔ وہ لعین یہ سب معجزے دیکھ کر جادو ہی شمار کرتا تھا۔ ایک اور معجزہ ایک روایت میں ہے کہ جب خبر نبوت پیغمبر کی اطراف عرب میں مشہور ہوئی تو اکثر لوگ ہر طرف سے آنے لگے۔ ایک مرتبہ بہت لوگ عرابی بمقصد ایمان مکہ کی راہ سے آتے تھے۔ قریش اور ابو جہل نے کہا کہ تم محمد ابن عبداللہ کے پاس جاتے ہو، مگر تم ان پر بغیر معجزے کے ایمان نہ لانا۔ یہ سن کر ان سب نے کہا کہ معجزہ ان سے طلب کریں گے، تو اس نے کہا کہ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر کوئی معجزہ طلب کریں۔ تب وہ سب مل کر آئے اور پھر انہوں نے آ کر کہا، اے محمد ابن عبداللہ، اہل قریش اور اعرابی سب جمع ہوئے ہیں، اگر تم ایک معجزہ دکھلاؤ تو ہم سب تم پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیا معجزہ چاہتے ہو، بیان تو کرو۔ انہوں نے کہا کہ ایک پتھر سفید اس میدان میں پڑا ہے، اس پتھر کا رنگ مثل گل سرخ کے سانپ سے ہے، اور پھر اسے سونے کا درخت جس کی 6 شاخیں ہوں پیدا ہوئیں، اور اس کی ہر شاخ میں 100 پتے ہوں، اور وہ شاخیں پھولوں سے بھری ہوں، اور ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہو، اور اس کی ہر شاخ میں 6 قسم کے میوے، اور میوے میں 6 قسم کا مزہ مانند کھجور کے، اور امرود اور سیب اور انار اور بیر کے ہوادار، اور ہر شاخ میں ایک چڑیا سفید پیدا ہوئے کہ منقار اس کے سونے کی اور پاؤں اس کے مانند لال کے ہوں، اور وہ فصیح زبان سے تمہاری پیغمبری پر گواہی دے، تو پھر ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ یہ باتیں ان کی جب رسول خدا نے سنی اور سن کر فرمایا،
یعنی خدایا مجھ کو یہ معجزہ بخش دے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے درخواست کی ہے وہ جناب باری تعالیٰ میں مقبول ہو گئی ہے۔ اب جو آپ کو مطلوب ہو آپ پتھر سے طلب کیجیے، خدا کے فضل و کرم سے وہ سب ظہور میں آئے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کی طرف اشارہ کیا تو اس اشارے سے اس پتھر پر درخت و چڑیاں وغیرہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ویسے ہی موجود ہوا، اور یہ معبود برحق کا معجزہ دے کر تمام کے تمام اعرابی اسی وقت ایمان لے آئے، لیکن اہل قریش پھر بھی ایمان نہ لائے، اور پھر اہل قریش نے کہا کہ یہ سب جادو ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جادو نہیں، یہ تو قدرت الہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو جہل لعین نے ایک دن کہا کہ میرے گھر میں ایک پتھر ہے، اگر اس پتھر میں سے ایک عجیب قسم کا طاؤس نکالو تو میں پھر ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک طاؤس نکلا، اور اس طاؤس کا سینہ سونے کا اور سر زمرد کا اور بازو اس کے موتی کے۔ ابو جہل لعین نے یہ عمل عجیب اپنے آنکھوں سے دیکھا تو بھی وہ اپنے ارادے سے نہ پھرا اور ایمان نہ لایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن ابو جہل ایک یہودی کو اپنے ساتھ لے کر بوقت شب رسول خدا کے پاس آیا اور کہا، اے محمد ابن عبداللہ، اس وقت کوئی معجزہ ہم کو دکھاؤ، نہیں تو تیغ بدریغ سے تمہارا سر جدا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ یہودی ابو جہل سے بولا کہ محمد ابن عبداللہ تو سخت جادوگر ہے، اور جادو جو ہے وہ آسمان پر نہیں چلتا، چنانچہ ان سے کہو کہ چاند کو آسمان پر 2 ٹکڑے کر دیں، تب ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے پاس جادو ہے یا معجزہ۔ بس ابو جہل کے کہنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو اسی وقت چاند شق ہو گیا، بحکم خداوند تعالیٰ کے، یعنی اسی وقت 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا مشرق اور دوسرا مغرب کو چلا گیا۔ پھر یہ دیکھ کر ابو جہل بولا کہ آپ پھر دونوں ٹکڑوں کو ملا دیں، چنانچہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ دونوں ٹکڑے آپس میں آ کر مل گئے۔ بس وہ یہودی تو ایمان لے آیا، اور ابو جہل کہنے لگا کہ محمد ابن عبداللہ نے ہماری آنکھیں جادو سے باندھ کر 2 ٹکڑے دکھائے ہیں۔ اب اس کی تحقیقات ان مسافروں سے کرنی چاہیے جو رات کو سفر میں تھے کہ فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تم لوگوں نے دیکھا ہے یا نہیں؟ الغرض اس نے مسافروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، ہاں فلاں رات کو ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ جب لوگوں نے گواہی دی تب بھی ابو جہل ایمان نہ لایا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت معجزات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ واقعہ پسند آئے ہوں، معجزات پسند آئے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔